باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في شان قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوستو، آپ لوگوں نے جو یہ منعقد کی ہے یہ نشست، اصل میں اس میں کوئی اعزاز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے اور دینی فرض ہے، اور جو مسجد کا معاملہ جو آیا تھا وہ تو ایک میرا دینی فرض تھا، یعنی میں نے اس میں کوئی کارنامہ نہیں کیا، وہ ایک میری ذمہ داری تھی جس کو میں نے ادا کیا، اور میں نے کیا صرف زبان ہلائی. توفیق بھائی، کام تو ان لوگوں نے کیا، میں نے تو صرف زبان ہلائی، بات رکھ دی. اور پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ بھائی میرا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بی جے پی کا نہ ممبر ہوں نہ میرا بی جے پی سے کوئی تعلق ہے، اور میں اس میں آ بھی گیا ہوں بائی ڈیفالٹ، اس لیے کہ یہ میری لائن نہیں ہے. میں ایک کاروباری فیملی میں پیدا ہوا، سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہ کبھی رہا، نہ کبھی تھا، اور نہ کبھی اس کا شوق تھا. ہم نے نریندر مودی صاحب سے لڑائی لڑی تھی، اور وہ بہت جاندار لڑائی لڑی تھی، اس لیے کہ ہم نے جب لڑائی لڑی ان سے تو بہت ہی زبردست انداز میں لڑی تھی. اور پھر اس وقت مجھے ایک بات آئی، اس لیے کہ ہم لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، ہم نے ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے گئے تھے. میں نے ایل کے اڈوانی صاحب کے خلاف لنڈن ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا تھا، اور وہ جب وہ ہندوستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. میں نے لنڈن ہائی کورٹ میں 2002 جون میں کیس فائل کیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اس کو اس ملک میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا انگلینڈ میں. تو اڈوانی صاحب اس وقت گریس آئے تھے ایک ٹیررزم کی کانفرنس میں، اور اس کے بعد انگلینڈ آنے والے تھے، برطانیہ آنے والے تھے. تو ہماری جب پیٹیشن داخل ہو گئی تو اڈوانی صاحب ڈر کر واپس چلے گئے، کیونکہ برطانیہ کا قانون بڑا سخت ہے. اس سے پہلے ایک بہت بڑے سربراہ ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک ہے چیلی، اس کے ایکس پریسیڈنٹ کے اوپر کسی نے دائر کر دیا تھا، تو ان کو 1 سال 1.5 سال تک وہاں لینا پڑا، کیونکہ قانون ان کا ایسا ہے. تو اڈوانی صاحب واپس چلے گئے. خیر بعد میں ہم لوگ یعنی ہماری پیٹیشن ریجیکٹ ہو گئی بعد میں. اس کے بعد اڈوانی صاحب آئے وہاں پر، اور جب یہ سب ہو رہا تھا تو ایک ذہن میں بات آئی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم نے مودی سے لڑائی لڑی، اور جو لڑی وہ اس کا مجھے کوئی زیادہ یہاں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کی تھی. تو ہم نے دیکھا کہ حاصل کیا ہوا آخر میں. تو اس وقت ذہن میں بات آئی، پھر سے سیرت پڑھنی شروع کی. حالانکہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن پھر سے سیرت پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، قرآن پڑھنے کا پھر سے دوبارہ معنی سے دیکھنے کا موقع ملا. تو ایک بات سامنے آئی کھل کر کہ اسلام اور مسلمان 2 الگ چیزیں ہیں. اس لیے اسلام جو ہے وہ ایک چیز ہے، اور عام مسلمان جو ہے وہ بالکل الگ ہے. بہت ساری باتیں سامنے آئیں، پڑھی تھی، پہلے بھی پڑھی تھی.
صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، پہلے بھی پڑھا تھا، پھر سے اس کو دیکھا، تو یہ ایک ذہن میں باتیں چل رہی تھیں. اور صرف ہم مودی صاحب سے لڑائی نہیں لڑی تھی. میں انگلینڈ میں رہتا تھا، 98 سے 2005 تک میں انگلینڈ میں رہا. وہ دور آپ کو پتا ہے کہ 2001 میں جو 11 ستمبر کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد عراق کی لڑائی، فلسطین میں جو ہو رہا تھا، تو ہم ہر اس میں پیش رہے تھے. یعنی عراق کے خلاف جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو اگر آپ کو یاد ہو، اس زمانے میں اتنی بڑی مارچ آج تک یورپ کی تاریخ میں نہیں ہوئی، جس میں 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے امریکہ کے خلاف، جنگ کے خلاف. اور اس میں مسلمان تو 70-80 ہزار بھی نہیں ہوں گے، 9 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم تھے. تو اس کا بھی میں کنوینر تھا. فلسطین کے خلاف جو ہو رہا تھا اس میں بھی ہم نے حصہ لیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں جب کہ آخر لڑائی لڑ کر کانفرنٹیشن جس کو کہتے ہیں ہم، یا ایجیٹیشن یعنی احتجاج سے ملا کیا ہم کو. یعنی میرے سامنے 60-70 سال کی تاریخ آئی مسلمانوں کی، تو ذہن میں یہ آیا کہ کنفرنٹیشن یا مقابلہ کر کے یا ایجیٹیشن کر کے ہم کو حاصل نہیں ہوا کچھ بھی مسلمانوں کو. جب بھی ہم نے احتجاج کیا، لڑائی لڑی، تو نقصان اٹھایا ہم نے ہمیشہ. 1948 اسے بہت صاف کرنا ضروری ہے بہت ساری باتوں کو، جس کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کھائی، صدیوں نے سزا پائی. یعنی لمحوں کی ہماری جو خطائیں ہیں، اسے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن پیچھے نہیں جاتے کہ بھئی یہ کیوں ہوا، اس میں کیا غلطی تھی ہماری. اس لیے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہر چیز کا اس میں وہ ہوگا. تو میرے ذہن میں جو بات اس وقت آئی کہ 1948 میں فلسطین، اچھا یہ فلسطین جو ہے یا اسرائیل نے قبضے کیا تو کیسے کیا؟ زمین ہم نے بیچی ہے بھائی، کوئی ایسے قابض نہیں ہوا. ہاں 1900 تک 1 سکوائر انچ جگہ نہیں تھی یہودیوں کے پاس اس علاقے میں، لیکن پھر ہم نے بیچنی شروع کی. تو آپ نے جگہ دی نا پہلے، 10 فٹ آپ نے دی، پھر انہوں نے 20 فٹ لے لیا آپ سے، تو دی ہم نے. اور انہوں نے بلینک چیک رکھے تھے اس زمانے میں. اگر $1,000 کی اگر جگہ تھی تو انہوں نے $20,000 دی، ہم نے بیچی. تو خیر 1948 میں UN کے اندر ایک فیصلہ ہوا اسرائیل کا اور فلسطین کا. اس وقت جو جگہ مل رہی تھی فلسطین کو وہ 48% مل رہی تھی. یعنی جو فلسطین ہے ابھی اس کی 48% مسلمانوں کو مل رہی تھی اور 52% یہودیوں کو مل رہی تھی. لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا اور ہم نے جنگ کی. اس کے بعد ہم جنگ کرتے گئے، ہارتے گئے. یعنی اسرائیل نے جو قابض کیا ہے وہ ہم ہارے ہیں، جنگ میں ہار چکے. یہ سب میرے ذہن میں چل رہا تھا اس وقت. اس زمانے میں میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا. شیخ الہند ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور اسی لیے مجھے اردو کے بارے میں شوق اس لیے ہوا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اپنے سے ناآشنا ہو گئی ہے. اس لیے کہ ہمارا سب کچھ اردو میں، اور آج کی ہماری نسل جو ہے وہ ناواقف ہے، اس لیے کہ اردو ہی نہیں ہماری زندگی سے نکل گئی ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو 1916 میں لمبی ایک داستان ہے جو تھی ریشمی رومال کی، اس کے تحت انگریزوں نے ان کو مالٹا میں کالا پانی میں قید کیا تھا، جہاں آپ 4 سال رہے. 1919 میں چھوٹے وہاں سے. جب واپس آئے تو جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں اور آج کے لیے بھی اتنی ہی صحیح ہیں، جس نے مجھے مجبور کیا نریندر مودی سے بات کرنے پر. وہ مجھے کہنا بہت ضروری ہے اور یہی ہمارے لیے راہ عمل ہو سکتا ہے آئندہ کی زندگی میں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب اندر مالٹا میں تھے، جیل میں تھے، تو آپ نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا. جو ترجمہ جو چل رہا ہے آج وہ آپ نے جیل میں لکھا تھا. اور آپ نے یہ سوچا اور وہ کلمہ دیا بعد میں
کہ مسلمان کا تعلق اللہ سے چھوٹ گیا ہے اور قرآن سے چھوٹ گیا ہے. تو آپ نے اس وقت ایک نعرہ دیا کہ پڑھ قرآن اور پڑھ نماز، اس لیے کہ مسلمان کا ناطہ اللہ سے بھی چھوٹ گیا، اس کی کتاب سے بھی چھوٹ گیا. وہ بات آج بھی اتنی ہی صحیح ہے 100 سال کے بعد. آنے کے بعد آپ نے ایک بات بڑی کمال کی کہی، اس لیے کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے زبردست احتجاج کیا تھا، جس نے اپنا سب کچھ لٹایا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہماری عسکری طاقت اب ختم ہو چکی ہے، یعنی مسلمان کا ملٹری پاور ختم ہو چکا ہے. اب ہم کو ایجیٹیشن اور کنفرنٹیشن کے راستے کو اپنانا نہیں چاہیے، ہم نقصان اٹھائیں گے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں ڈائیلاگ والے راستے کو اپنانا پڑے گا. اور اس ملک کا جو غیر مسلم ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. یہ بات 1919 میں گئی اور اس کے چند مہینوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. ایک عالم دین جس نے پوری زندگی احادیث پڑھائی ہے، اس نے جامعہ ملیہ کی جو اینٹ لگائی ہے، جامعہ ملیہ جو یونیورسٹی ہے آج، اس کی اینٹ لگانے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ناتا تھا. جس نے دیوبند میں پڑھایا پوری زندگی، جس نے دیوبند میں بخاری شریف پڑھائی، وہ آخری زندگی میں، بلکہ جس وقت اس کی اینٹ لگائی جا رہی تھی تو آپ بالکل بستر پر تھے، تو آپ کو اسٹیچر پہ لے جایا گیا اور اسے چند مہینوں میں آپ کا انتقال ہو گیا. یہ سب جب چل رہا تھا تو اس وقت پتا چلا کہ نریندر مودی صاحب انگلینڈ آ رہے ہیں. یہ 2003 کی بات ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے کیا بگاڑ لیا ان کا. نے جو احتجاج کیا، ساری طاقت لگائی، سب کچھ کیا، کیا نقصان کیا ہم نے اور حاصل کیا ہوا ہم کو؟ چند باتیں اس وقت میرے سامنے آئی کہ ہم سے زیادہ بے حس قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہم صرف شیعہ سنی میں نہیں بٹے ہوئے، ہم ہندوستانی پاکستانی. جب مجھے احساس ہوا کہ امت ایک مت ہے، مت، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا امت واحدہ، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. وہاں انگلینڈ میں نے جا کے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ ہندوستانی پاکستانی ایسے بٹے ہوئے ہیں کہ قبرستان بھی الگ ہیں. جا کے دیکھ لیجیے آپ، ہندوستانی اور پاکستانیوں کے قبرستان الگ ہیں. جہاں پاکستانی رہتے ہیں جن شہروں میں، وہاں پر کوئی ہندوستانی نہیں رہتا مسلمان، اور جہاں گجراتی مسلمان گجراتی ہندو کے ساتھ رہتا ہے، پاکستانی کے ساتھ نہیں رہتا. پاکستانی کے ساتھ سکھ رہتے ہیں. اور یہ مولانا آزاد کی بات مجھے پھر یاد آئی کہ مولانا آزاد، اللہ ان کو جو بصیرت دی تھی مولانا آزاد کو، اللہ نے بڑی کمال کی تھی. اس لیے کہ مولانا آزاد کو ہم پڑھیں، اب پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ کون ہمارے بیچ سے چلا گیا. مولانا آزاد نے اپنی ایک بات، جب پاکستان ہوا توفیق بھائی، اس وقت یہ کہا تھا، مولانا کی پیشین گوئی تھی، اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو مولانا آزاد نے کہا تھا کہ یہ ملک نہیں رہے گا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی خلیفہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر جوڑ نہیں سکا. زبان اور کلچر، اور کیا ہوا، کس بنیاد پہ ٹوٹ گیا بنگلہ دیش؟ بھئی ایک مسلمان تھے، سنی تھے، زبان. وہ بنگالیوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ اردو والے ہم پر حکومت کریں، اور ہو گیا. تو یہ سب باتیں جب آتی گئیں، پتا چلا کہ مودی صاحب آ رہے ہیں وہاں. اس وقت ہم نے فساد کے لیے بہت کچھ کام بھی کیے تھے وہاں، چندہ وغیرہ لینے میں. تب مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ ہم بٹے ہوئے صورتی، بھروچی اور احمدآبادی میں بھی. بہت سخت باتیں میں کہہ رہا ہوں. بھروچی مسجد میں صورتی امام نہیں ہوتا، اور صورتی مسجد میں بھروچی امام نہیں دیکھا میں نے. ہاں،
अगर कोई सूरती मौलवी का फतवा हो तो भरूची उसको नहीं मानते। ये हमारी हकीकतें हैं। हमें अपने गरेबान में मुंह डालने की जरूरत है। हमें अभी तोगड़िया ओगड़िया की तो जरूरत ही नहीं है। हम वैसे ही आपस में जो है ना, हमें कोई तोगड़िया की जरूरत नहीं है। खाम बदनाम करते हैं उन बेचारों को। हम खुद बिल्कुल कैपेबल है अपने आप को खत्म करने के लिए। और जब मैंने देखा कि इतने बटे हुए हैं, बाद में मुझे लगा कि ये कौम वो कौम है जिसकी टांगे नहीं है। हम बगैर टांगों की कौम हैं। तो जब ये पता चला कि मोदी साहब आ रहे हैं तो सोचा कि बात करनी चाहिए उनसे, मिलना चाहिए, पूछे उनको कि क्या है भाई, यानी आपको क्या दुश्मनी है मुसलमानों से। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं ये कहूं भी भूल से कि मोदी से बात करनी चाहिए, जो तबाही मुझ पर आने वाली है वो मुझे मालूम था। एक ईमानदार आदमी है महेश भट्ट। हालांकि भट्ट साहब भी मोदी के खिलाफ की जंग में थे, पूरी तरह से पूरी ताकत लगा के लड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भट्ट साहब, ये नरेंद्र मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, मेरे जहन में ये बात आती है कि भाई उनसे मिलें, बात करें, तो आपकी क्या राय है? तो भट्ट साहब की ईमानदारी, भट्ट साहब ने कहा कि देखो, हम जितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, जो भी भाई एहतजाज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एक स्टेज इसमें आएगी कि जहां पर आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, है ना। सारी लड़ाइयां जो होती हैं खत्म होती हैं टेबल पर, है ना। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें हुई, एक स्टेज आएगी कि जहां आपको बैठना पड़ेगा। तो मुझे कहा कि जफर भाई, वो ऑप्शन अभी ले लो, है ना, आगे चलकर भी बात तो करनी ही पड़ेगी, तो वो ऑप्शन अभी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वहां हमारे एक मुझे हिम्मत आई, वहां हमारे दो बड़े आलिम दीन हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये उनके सामने था पस मंजर पूरा, जो गुजरात का सारा मालूम था उनको, पूरा उनके सामने था, मोदी साहब की हुकूमत और सब कुछ। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये मोदी साहब आ रहे हैं और मेरे जहन में आता है कि हमें बात करनी चाहिए, तो मुझे आप मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय दीजिए। कुरान हदीस की रोशनी में बताइए, और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो आप क्या करते, वो राय मुझे चाहिए। तो उन्होंने फौरन कुरान की आयतें बताया और कहा कि बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मोदी से मिलना चाहिए। और उन्होंने सैकड़ों बातें, तो मेरे अंदर में हिम्मत आ गई। और उसके बाद मुझे मालूम था कि अब जो मेरे साथ होने वाला है, खैर हमने तय किया कि अब मिलेंगे उनसे। मोदी साहब ने पहले तो मिलने से इनकार किया, इसलिए कि मेरा नाम जब आया तो भड़क गए वो एकदम। और मैंने भी उनको, यानी जिसको कहते हैं हमारी जुबान में कि आई वॉज नॉट एपोलॉजेटिक, यानी मुझे कोई, मैंने कहा मैंने जो आपके साथ किया है उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, यानी जो मैंने केस किया है और जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें ये लगता है कि अब ये भी एक रास्ता है। फिर आगे पीछे बातें होती रहीं, फिर तैयार हुए मोदी साहब। तो उन्होंने हमें बुलाया, एक वहां पर वेम्बली एक एरेना है बहुत मशहूर, उसमें। तो मैंने कहा नहीं, हम आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं, मजमे में नहीं। तो खैर वो उसके लिए भी तैयार हुए मोदी साहब के, ठीक है। जब मुझे याद है 17 अगस्त थी वो 2003, सेंट जेम्स कोर्ट में मोदी साहब थे। अच्छा, हमने उनकी जो बैंड बजाई थी, अपनी जुबान में हम कहते हैं, यानी वो ऐसी थी कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसने हमें वादा किया था कि भाई देखिए, हम रोक तो नहीं सकते इनको, लेकिन हमारी तरफ से ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। इसलिए जब नरेंद्र मोदी साहब आए वहां पर इंग्लैंड, तो वो इमिग्रेशन की लाइन में खड़े रहकर आए थे। हाँ,
ایک اور بات میں کہوں کہ مودی صاحب کا جو ویزا ریجیکٹ ہوا تھا تو وہ پہلی پیٹیشن جو ہے میں لے کر گیا تھا, میں نے کولن پاویل کے ہاتھ میں دی تھی. اسے مودی صاحب کہہ رہے تھے اب تک, بولے کہ میں اب تک بھگت رہا ہوں اس کی. وہ سب کچھ کیا تھا, یعنی ان کو معلوم تھا, ان کے علم میں تھا. بالکل مجھے یاد ہے کہ جب میں جا رہا تھا ملنے کے لیے, ہمارے بھائی صاحب بھی تھے, اور پھر میں نے وہ مولانا جس نے مجھے رائے دی تھی کہ ملنا چاہیے, تو میں نے کہا کہ آپ بھی چلیے, تو وہ تیار ہوا آنے کے لیے. ہم لوگ 3 جا رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہوٹل میں جب ہم داخل ہونے والے تھے سینٹ جیمز کورٹ میں, مجھے بھٹ صاحب کا فون آیا. مجھے کہا کہ ظفر بھائی جا رہے ہو؟ ہاں. ان کا ایک اپنا انداز ہے بولنے کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر آپ یہ نہیں بول سکتے تو مت ملو. میں نے کہا بھائی کیا بولوں؟ انہوں نے کہا کہ مودی کو کہنا کہ دیر کیناٹ بی پیس وداؤٹ جسٹس, بغیر انصاف کے امن نہیں ہو سکتا. آپ چاہے کتنے بھی امن کی بات کرو لیکن انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتا. بولے اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے مودی کو تو آپ مت ملو. میں نے کہا پتہ نہیں, پہلی مرتبہ کسی چیف منسٹر سے مل رہے, اب تک تو ملے ہی نہیں. 2 منٹ دیتا ہے, 5 منٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب گئے, اور ٹو بی فیئر ٹو مودی, اس لیے اب ضروری یہ بھی بولنا کہ ہم لوگ جب پہنچے تو مودی صاحب کو پتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, تو لفٹ میں وہ لینے آئے ہوں خود, اور میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے. کمرے میں بیٹھے تو میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی, اس لیے کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں بولتا ہوں. بالکل میں نے پہلا ہی سوال مودی صاحب کو یہ کہا کہ مودی صاحب بات کریں, لیکن میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے آپ اس کا جواب دیجئے, پھر ہم بات کرتے ہیں. کہا بالکل پوچھیے. انہوں نے اپنے ساتھ جھولا تھا, کمرے میں سویٹ تھا, اس میں جھولا تھا, اس میں مجھے اپنے ساتھ بیٹھایا انہوں نے. تو میں نے کہا مودی صاحب آپ اس زمانے میں وہ 5 کروڑ گجراتی کی بات کرتے تھے, 5 کروڑ گجراتی 5. تو میں نے کہا مودی صاحب آپ 5 کروڑ گجراتی کی جو بات کرتے ہو, تو کیا وہ 5 کروڑ میں ہم 50 لاکھ کہیں پر بھی ہیں؟ تو جو بات ہوئی وہ ہے, وہ اندر کیا ہے نہیں ہے. مودی نے کہا بالکل تم یہ 50 لاکھ میرے ہو, میں جب 5 کروڑ کی بات کرتا ہوں تو یہ 50 لاکھ بھی ہیں. پھر دوسرا سوال میں نے مودی صاحب کو کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے اسی وقت یہ وائبرنٹ گجرات کی پہلی سمٹ کے لیے وہ آئے تھے, اور ہم ملے اس سے پہلے انہوں نے پریزنٹیشن کیا تھا انٹرنیشنل انویسٹرز کے سامنے. تو میں نے کہا کہ مودی صاحب آج تک میں نے ہندوستان کے کسی چیف منسٹر تو کیا بلکہ ہندوستان کی حکومت کا ایسا پریزنٹیشن نہیں دیکھا جو آپ نے کیا تھا. پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو انہوں نے کیا تھا گجرات کو جو پیش کیا تھا. تو میں نے پوچھا کہ مودی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہیں یہ آپ کی اس پریزنٹیشن پر گجرات میں پیسہ لگائیں گے؟ کہ آپ کی سڑکیں بہت اچھی ہیں, آپ کے یہاں پاور ہے, آپ کی گورننس اچھی ہے, یا اور کوئی چیز چاہیے ان کو؟ تو مودی نے کہا نہیں بالکل, اس کے لیے تو امن چاہیے. مودی نے کہا اس کے لیے تو بالکل یعنی پیس چاہیے. تو میں نے فوراً مودی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر یہ پوچھا, کیا مودی صاحب کین دیر بی پیس وداؤٹ جسٹس؟ کیا انصاف کے بغیر امن ہو سکتا ہے؟ مودی صاحب نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. میں نے یہ کہا کہ کیا مودی صاحب یہ 1600 یا 1700 جانیں جو گئی ہیں ان کی لاشوں پر ہم قالین بچھا کر تو ہو جائے گا امن؟ کہ نہیں بالکل. انصاف یعنی جو پرپیٹریٹر آف دا کرائم جو ہے ان کو سزا ملے گی, اور یہ مودی وعدہ کرتا ہے کہ ملے گی. اور دوسری بات مودی نے یہ کہی کہ اور ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ بھی کہا. اس کے بعد ہم نے ان کو ہر سوال پوچھا, اس لیے جو مجھ پر جو الزام آتے ہیں اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آج میں نے صبح 8:30 بجے جو ٹرین جلی وہاں سے لے کر 3 دن تک کا ہر سوال, ایس آئی ٹی نے تو 10 سال کے بعد مودی کو سوال پوچھے
میں نے اس دن پوچھے مودی کو سارے, اور بولتے رہے. اچھا, اس وقت وائبرنٹ کی سمٹ کے لیے آئے تھے تو سارے انڈسٹریلسٹ ساتھ میں تھے مودی کے. تو تھوڑی دیر کے بعد گوتم اڈانی صاحب گھڑی دیکھ رہے تھے, بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے, اور مودی صاحب کو تو مودی نے کہا, جانتے ہیں, مودی نے کہا بیسی جا بولے کیا نتیجہ ہوا ہے آمنی ساتھ. اچھا, میں نے ایک اور بات پوچھی مودی کو شروع میں کہ سر کتنی دیر دیں گے آپ ہم کو؟ تو کہا جب تک کہ تمہاری ساری باتیں ختم نہیں ہو جائیں تب تک, یہ مودی نے کہا. تو گوتم اڈانی صاحب کو مودی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, بولے آپ کہیں نہیں جائیں گے, ان کی ساری باتیں. اور ہم بات کرتے رہے, وہ اس کا کہتے رہے نہیں یہ غلط ہے, یہ ایگزیجریشن ہے, یہ مجھ پر الزام ہے, بتاتے رہے. کچھ باتیں اب یہاں وقت نہیں ہے اس کا کہنے کا, لیکن میں جب باہر نکلا, اچھا جانے سے پہلے میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے کہا کہ دیکھو جا رہے ہو دو باتیں ہوں گی, ایک کانٹوں کا تاج ہے بہت بھاری تمہارے اوپر آئے گا, اس لیے کہ مسلمان قوم میں دو ہی چیزیں ہیں, یا تو وہ کسی کے سامنے جھکتی ہے یا ایک تلوار نکالتی ہے. ہمارے یہاں بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں, ہے نا, مسلمانوں میں بیچ کا راستہ نہیں ہے, یا تو سارے کپڑے اتار دیتے ہیں, ہے نا, یا تو تلوار نکالتے ہیں, بیچ میں ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. تو جس قوم نے, کیونکہ اس وقت مجھے سر پہ چڑھایا ہوا تھا, کیونکہ میں مودی کے خلاف جو جنگ لڑ رہا تھا تو میں ہیرو تھا مسلمانوں کا, تو بولے دیکھو تم وہ ہو جاؤ گے ایک. اور دوسری بات جو کہی مجھے کہ اگر تم مودی کو ملو گے تو تمہارے ذہن میں دو باتیں ہوں گی, یا تو یہ لگے گا کہ مودی غلط ہے, یا لگے گا نہیں صحیح ہے, یعنی اس کی بات میں کچھ دم ہے. تو کیا تمہارے اندر وہ کہنے کی ہمت ہوگی؟ تو میں نے ہمت دکھائی, میں نے باہر آ کے ہی فوراً کہا کہ نہیں بالکل, اور اس پر جو تباہی آئی مجھ پر, میں نہیں سمجھتا کہ 14 سال میں کفر کے فتوے اتنے کسی پر لگے ہوں گے جس نے مجھ پر لگائے, ہے نا. ہمارے میں نے کہا ہم لوگ دو ہی چیزیں جانتے ہیں, یا تو کسی کو جنت میں بٹھاتے ہیں یا سیدھا اس پر کفر کا فتوا, ہے نا. کفر تو ڈزن کے حساب سے نکلتے ہیں ہمارے یہاں, ہے نا, حساب بے حساب کفر کے فتوے نکلتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ طے کیا اس وقت کہ بھائی راستہ جو ہے وہ کانفرنٹیشن کا نہیں ہے, ہم کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور وہ سلسلہ تب سے شروع ہوا. ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے چاہیے ایسا ہوا, نہیں ہوا, بہت ساری اس پہ وہ ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے, اور میں بہت ہی کلیئر ہوں تب سے اور آج تک, میرا تعلق صرف نریندر مودی سے, بی جے پی سے بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ میرے 11 سال کے تعلق میں ہمارے ایم ایل اے کو پہلی بار ان کے کام میں ملا, راکیش شاہ کو, وہ ہمارا ایم ایل اے تھا, ہاں پارٹی کا, لیکن میں کبھی زندگی میں نہیں ملا اس کو, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی مرتبہ کیونکہ مودی صاحب نے اس کو بولا تو وہ میرے کو ڈھونڈتا ہوا آیا, ورنہ میں تو جانتا نہیں تھا. وہ بڑا بیچارہ کہہ رہا تھا کہ یار میں تو آپ کا ایم ایل اے ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی, کبھی ضرورت نہیں پڑی. تو دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے بہت. ہر چیز کو ہم سوچیں, دیکھیں, ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں, سمجھیں. دیکھیں ہمارے کندھے پہ بندوق 65-67 سال سے چل رہی ہے نا. ارے ہم لوگوں کے کندھے پہ بندوق کب چلائیں گے؟ ہم نے دے دیا اپنا کندھا, جو آتا ہے چلاتا ہے, آپ کے کندھے پہ بندوق. ہم, اللہ نے ہم کو عقل دی ہے, سمجھداری دی ہے, ہم سوچیں ہر چیز کو. ہمارا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, ہم طے کریں گے. یہ بھی لوگ بتائیں گے ہم کو, ہے نا. ہم دیکھیے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے آج کہ ہمارا دشمن کون ہے, دوست کون ہے, وہ بھی لوگ بتا رہے ہیں ہمیں. ارے ہم کب طے کریں گے اور ہم بات کب کریں گے ڈائریکٹلی؟ تو اس لیے یہ سیاسی بیداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے. سے میں یہ نہیں کہتا کسی کو بھی کہ آپ کون سی پارٹی میں جاؤ یا نہ جاؤ, لیکن جہاں جاؤ اپنی جگہ بناؤ, جہاں جاؤ اپنی جگہ بناؤ. 65 سال سے کانگریس نے استعمال کیا ہے مسلمانوں کو, ہے نا. بھائی جب دینے کا وقت آتا ہے دیا ہم کو کچھ بھی,
تو ہم اللہ نے دیکھیے پھر بھی ابھی بھی اللہ نے اس ملک میں ہم کو طاقت دی ہمارے ووٹ کی، اس لیے کہ 15% ووٹ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے یہ ووٹ، اور ہم مفت میں دیے جا رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ باولا اور بیوقوف کوئی ہوگا؟ بمبئی میں رہتا ہوں، ابھی جب الیکشن آیا اس وقت مسلمان آتے تھے میرے پاس، میں کہتا تھا ملو بھائی بات کرو، یہ ٹائم ہے سیاسی پارٹیوں سے بات کرنے کا۔ وقت کون سا ہوتا ہے؟ الیکشن، وہ ٹائم ہوتا ہے۔ ایک بار یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، بات تو کرو، ملو۔ ارے شیو سینا سے بھی ملو، بات کرو، بی جے پی سے بات کرو، اپنے مسئلے رکھو ان کے سامنے۔ میں جھارکھنڈ گیا تھا، رانچی، وہاں میں نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرو، اپنی بات رکھو۔ تو پولیٹیکل اویئرنیس کا آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ بی جے پی مسلمانوں کی دشمن ہے، نہ کانگریس کو مسلمانوں سے محبت ہے۔ ہاں، یہ سب پاور کے دھندے میں ہے۔ کس کے؟ یہ مسلمانوں کی دشمنی بزنس نہیں ہے ان کا، نہ ان کا بزنس مسلمانوں کی محبت ہے، یہ پاور کا بزنس ہے۔ اس لیے بی جے پی بھی بیوقوف نہیں ہے، مودی صاحب کو 20 سال حکومت کرنی ہے، ہاں، اور وہ بالکل جانتے ہیں کہ مسلمان کو لیے بغیر ایک آدھ بار جیت سکتا ہے کوئی اس ملک میں، ایک آدھ بار آپ مسلمانوں کو سائڈ کر کے جیت سکتے ہو سکتا ہے ایک بار، لیکن اگر بار بار آنا ہے تو اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر پارٹی کے ساتھ ہم لیول پلینگ فیلڈ سے اپنا تعلق بنائیں، بالکل، اس لیے کہ بی جے پی ایک پارٹی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ ہماری بیوقوفی کا عالم دیکھیے کہ دہلی میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا، انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر، بڑے اس میں پورے ہندوستان کے بڑے سورما اس کے ممبر ہیں سارے۔ انہوں نے فروری یا مارچ میں اروند کیجریوال صاحب کا استقبال کیا اور اعزاز کیا ان کو انہوں نے اعزاز کیا۔ تو میں نے ان کے جو صدر ہیں ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی